ہمیں بھیجا ہے، بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے، کبھی ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کبھی اس کے ہم متفکر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس اجلاس میں ہمارے جو تقریر کا عنوان ہے وہ جو ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات سے ہمیں کیسے لڑنا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان سے متعلق ہمارا عنوان ہے۔ معزز سامعین، آج مسلمان جس قسم پرسی کا شکار ہے اور دنیا انہیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے، ان کے وقار کو چیلنج کر رہی ہے، ان کے عظمت پر یلغار کر رہی ہے، یہ سب ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم کو اسلام کی وہ حلاوت نصیب نہیں جو کمال ایمان کی دلیل ہے، قرآن کریم سے وہ ربط و تعلق نہیں جو ہمارے اسلاف اور اصحاب رسول کی شان تھی۔ ہمارے اندر نہ صدیق اکبر کی صداقت ہے، نہ فاروق اعظم کا عدل و انصاف ہے، نہ عثمان کی سخاوت ہے، نہ علی مرتضیٰ کی شجاعت ہے، نہ جذبہ حسینی ہے، نہ ایثار حسنی ہے، نہ روح بلالی ہے، نہ زہد غفاری ہے، نہ خالد کی جوامردی ہے، نہ ابو عبیدہ کی امانت ہے، نہ ابو ہریرہ کی محبت ہے، نہ عبداللہ بن عباس جیسا علم۔ اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ معزز سامعین، انبیاء و رسول کے بعد سب سے بڑا مقام جنہیں حاصل ہے، ان میں خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق ہے، امام عدل و حریت حضرت فاروق اعظم ہے، علم و حیا کے پیکر حضرت عثمان ذو النورین ہے، شجاعت و ولایت کے علم بردار حضرت علی مرتضیٰ ہے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، سلمان و بلال، خالد و معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ نوریوں میں سے ہے کوئی دن خاتم کا عظمت کا مقابلہ کر سکے، وہ پیکر خاکی تھے مگر پرواز افلاکی رکھتے تھے، وہ گفتار و کردار میں قرآن تھے، حالانکہ وہ حلقے یارہ میں ریشم کی طرح نر اور رزم حق و باطل میں مچلتا ہوا طوفان تھے، وہ بے زر تھے مگر بالغ نظر تھے۔ یہی تو مومن کی شان ہے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دی، جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ علم ان کا زیور تھا، حلم ان کی چادر تھی، وفا ان کی ادا تھی، رضا ان کی جزا تھی، صداقت ان کا محمل اور شہادت ان کی منزل تھی، دانش ان کی بستی تھی، عشق ان کی مستی تھی، باہوش ایسے کہ شام و سحر کو سمجھے، پرجوش اتنے کہ شمس و قمر کو لب کے، سکندری ان کی ٹھوکر میں اور قلندری ان کے جوہر میں تھی۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے انسان، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ جی ہاں، وہ معلم انسانیت جس نے ذروں کو اٹھایا اور سحرا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور سحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اصل میں بشر تو وہ ہوتا ہے کہ فرد جلال میں ٹھوکر مارے تو زلزلہ میں کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو جائے، وہ پیغام دے تو ہوا اطاعت کرتی ہے، وہ خط لکھتا ہے تو دریا کی موجیں تعمیل کرتی ہے، وہ سر بسجود ہو تو دھرتی اس کا ماتھا چوم لیتی ہے، وہ جنگلوں کی طرف جاتا ہے تو درندے حکم بجا لاتے ہیں۔ ہاں جو نگاہ بلند
سخن نواز اور جعفر سوز کے مصداق تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا مبنی پر حقیقت واقعہ ہے۔ اگر یقین نہ رہو تو غزوہ بدر و احد کے سرفروشوں کی داستان پڑھو، معرکہ حنین و خندق کا نظارہ کرو، فاتح اندلس طارق بن زیاد، فاتح سن محمد بن قاسم الثقفی کی تاریخ کا مطالعہ کرو، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رداد سنو، فاطمہ کے لخت جگر، نور نظر، نواز رسول، شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان عظمیٰ کا جائزہ لو۔ یہ تو تمہارے اسلاف جنہوں نے سمندروں میں چھلانگ لگا دی، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، پہاڑوں کی چھاتیوں اور چوٹیوں کو روند ڈالا، بجلیاں گری تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، بادیں سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندیاں آئی تو ان سے کہے تمہارا راستہ نہیں ہے، تیز گام دریا کی تلاطم خیز موجیں اٹھی تو ان کا دھارا بدل دیا، مگر آج انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، مسجد اقصیٰ بھوکے آسور ہو رہی ہے، بابری مسجد کی شہادت ہو چکی ہے، پورے ہندوستان کے حالات ابتر ہو چکے ہیں، افغانستان، عراق، ایران اور شام و مصر سے خاک و خون کے شعلے اٹھ رہے ہیں، فلسطین اور لبنان پر یورش ہو چکی ہے، مگر ہم ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ فلسطین میں بچوں اور بچیوں کو ظلمن اس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کی تخلیق نہایت حسین انداز میں کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کے خون کو ناحق بہانا حرام قرار دیا گیا ہے، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر ڈالنا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، لہذا جس نے ایک انسان کو قتل کر کے خون ناحق اور عام بدعملی اور شر و فساد کی بنیاد رکھی، گویا اس نے قتل ناحق اور عام بدعملی اور شر و فساد کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو دین کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے کہ مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے اور عزت و ناموری کو ذلت خاری سے بدل دیا؟ یاد رکھیے، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اتنے بدلنے کی ضرورت ہے کہ حالات کے ساتھ ہم بدل جائیں اور ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کی سمت بہ رہا ہے اس کی بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری کایا نہ پلٹے بلکہ پوری دنیا کا کایا پلٹ جائے۔ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیرنگی ہوگا، یہ کائنات اور کائنات کی نرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی، حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی، مسلمانوں کو قافلے رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت سے اور اسلاف کے تابندے نفوس سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آج ہم کو آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بہی خواہی کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
آپس میں متفرق نہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور جب تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس سے نجات بخشا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ میں چند منٹ اب کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر میں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جس طرح کھانے والا اپنے پیالے کی طرف بلاتا ہے، گویا کہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ہر ایک ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ علیکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے مقابلے میں اس دن تمہاری تعداد کہیں زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھانک کے مانند بے حیثیت ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیت کو حیبت کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا، یعنی اس وقت کے مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ دین کو بھول جائیں گے اور موت کو ناپسند کریں گے، دنیا کی عیش و عشرت میں اپنے آپ کو کھو دیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی، وہ دنیا کے مال و متاع میں اپنے آپ کو بالکل ملوث ہو جائیں گے، انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کبھی اس کے ہم متفکر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں، اس کو الٹا کام کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے تو پڑ گئے لیکن دین کے پیچھے، دین کو کبھی سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، لیکن ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو خرچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کسی کو یہ اپنے آپ میں یہ نہیں ہوتی کہ میں دین کو سیکھوں اور دوسرے کو سکھاؤں، لیکن وہ دنیا کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پورے تن و من سے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے دنیا کے پیچھے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ وقت جو بہت قیمتی وقت ہے، اگر اس وقت کو ہم کھو دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھو دے گا۔ اس لیے یہ دن جو ہے ہمارے پاس جو ایک دو دن ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت کو ہمیں بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اس وقت کو غلط استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔